بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں حاضر ہونا اس قدر باعث ثواب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا 1 ساعت علم دین کی باتیں سننا 60 برس کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 1 ساعت علم دین کی باتیں سماعت کرنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب قرآن کا درس دیا جائے اور لوگ جب قرآن کا درس سنتے ہیں تو رب العالمین کے معصوم فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اطمینان چین دلوں میں نازل کیا جاتا ہے، اور رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر خوب اس پروگرام میں خود بھی شریک ہونے اور خوب اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ وہی 7 آیات اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ علماء نے یہ طریقہ بیان کیا، کوئی بھی بیماری ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کریں، یا خود مریض پڑھتا ہے تو اپنے اوپر دم کر لے اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ دن میں کم از کم 1 مرتبہ یہ عمل کریں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 2 مرتبہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں۔ اور فرمایا اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہر بیماری کی شفا ہے تو یقیناً شفا ہے، تو یقین کامل رکھ کر وہ اسے دم کرے گا، اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے گا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من معنی سے الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے، یعنی اے مالک و مولا مجھے شیطان مردود کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، دن بھر میں شیطان اسے گناہ نہیں کرا سکتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 98، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 19 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگو، تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اور ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بسم اللہ کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41، دیکھیں اسکول کالج میں جاتے ہیں تو نوٹ پیڈ ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، کیونکہ وہ لیکچر نوٹ کرنے پر وہ قائد اعظم والے نوٹ مل جاتے ہیں، اس کو ڈگری ملتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر حافظہ مضبوط ہے اور یاد کر آپ کو رہ جاتا ہے تو سبحان اللہ، سننے میں یوں مزہ آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ لے کر آنا چاہیں اور چھوٹی سی نوٹ بک جو جیب میں رہ جائے اور پین لے لیں تو آپ کو بعض حوالے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے کام آئیں گے۔ تو سورہ ہود آیت نمبر 41،
12واں پارہ رکوع نمبر 4. اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. سورہ نمل آیت نمبر 30، 19واں پارہ رکوع نمبر 17 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس پر یہ عبارت تھی، انہ من سلیمان، ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تو اس میں یہ عبارت لکھی کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام آیت نمبر 118، 8ویں پارے اور پہلے رکوع میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. تو اللہ کا نام لینا اور پھر اسے کھانا یہ باعث سعادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ بسم اللہ کی ساری برکتیں نصیب فرمائے. اب آئیے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. چونکہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں مسلمان پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس یادگار رمضان کے حوالے سے یہ لمحات یادگار رہ جائیں کہ جب بھی اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے اور اس ترجمے کی برکت سے سورہ فاتحہ کے نور سے مستفید ہو جائیں. نماز میں خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا. الحمد، آپ پڑھیے میرے ساتھ، الحمد تمام خوبیاں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، دین سے یہاں مراد جزا، فیصلہ، قیامت. ایاک خاص تیری، نعبد ہم عبادت کریں، و ایاک اور خاص تیری، نستعین ہم مدد مانگیں. عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ کہ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ دعا ہے تو دعا کے اندر علماء نے، مفسرین نے فرمایا ترجمہ اس طرح ہو جیسے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے مالک و مولا تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں. اہدنا تو چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الحمدللہ ہے. مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 118 پر حدیث پاک ہے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کہنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا الحمدللہ کہنے میں اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک دفعہ کوئی دل سے الحمدللہ کہے تو میزان عمل نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے. تو اب دیکھیں ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، قرآن سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے. زور سے کہیے الحمدللہ. الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت مہربان. الرحمن کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کا تصور بھی یاد آ جائے. اور یہاں تو مجازی مالک ہیں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو آپ اپنی کار کے مالک ہیں. حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازی طور پر ملکیت پائی جاتی ہے. کل بروز قیامت اللہ کے سوا کوئی ظاہری مالک بھی نہیں ہوگا، حقیقی مالک تو وہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تیسرا پارہ رکو نمبر 11 میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، عزت کا بھی تو ہی مالک ہے، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی دست قدرت میں ساری خیر ہے، ساری بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے. عزت کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کی بارگاہ میں جھک جائیے، وہ دنیا اور آخرت میں دائمی عزت عطا فرمائے گا. یوم الدین، قیامت کا دن. سورۃ المعارج آیت نمبر 4 29واں پارہ 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50 مانے 50، الفا مانے 1000، سنہ مانے سال. قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. لیکن جامع البیان 29ویں جلد صفحہ نمبر 45 پر علامہ ابن جریر طبری، جن کا سنہ وصال 311 ہجری ہے، 1100 سال قبل آپ نے یہ تفسیر لکھی جامع البیان. اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا. قرآن نے بیان کیا. ہولناکی اور خوف کا ذکر کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. مومن یعنی نیک صالح مسلمان پر اس دن آسانی کی جائے گی، حتیٰ کہ جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا ہے، قیامت کا دن اس سے بھی جلدی گزر جائے گا. اور اس کی شرح میں فرمایا وہ دیدار الہی میں گم ہوگا. مومن صالح دیدار الہی میں گم ہوگا، اور یہ 50,000 سالہ دن ایسے ہوگا جیسے ایک فرض نماز ادا کی. ارشاد فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے. جو بھی مدد کرتا ہے باذن اللہ کرتا ہے، کسی میں ذاتی طاقت نہیں. کوئی مخلوق مدد کرے، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، روحانی مدد ہو، جسمانی مدد ہو، جو بھی مدد کرتا ہے وہ باذن اللہ ہے. اس کی ذاتی طاقت نہیں، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں ایسی کئی آیتیں اور احادیث ہیں جس میں مخلوق سے مدد مانگنے کی اجازت موجود ہے، اور جس کی شرح میں یہ فرمایا اگر یہ سمجھا جائے کہ حقیقی مددگار کون ہے، اللہ، اور مخلوق ذریعہ ہے، تو ولی اور نبی سے بھی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی آیتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا
جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں سب سے اعلیٰ وہ تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو۔ تو سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 69 5واں پارہ 6 رکوع میں فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، والصالحین، اور صالح لوگ ہیں۔ ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلا، ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرما، کہ یہ آمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آمین کہنے سے بندوں کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے۔